بول رہا ہوں میں، کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ جان بوجھ کر یہ لوگ جب اکساتے ہیں تو اب جذبات میں آ کر کوئی نوجوان کوئی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، کوئی نعرے نکالتا ہے، کوئی ریلیاں نکالتا ہے. ریلیوں میں بھی آج یہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی اب اس مسئلے پر ریلیاں نکل رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے گھس جاتے ہیں، یا تو منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر وہی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی دکان کو کوئی آگ لگا دیتا ہے، کوئی کسی کو نقصان کر دیتا ہے، کوئی توڑ دیتا ہے، کوئی پھوڑ دیتا ہے، یا مسلمان نوجوان ہی کچھ کیا ہے جذبات میں آ کے کچھ اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہی لوگ اس میڈیا کے ذریعے سے دیکھو یہ لوگ احتجاج کر رہے لیکن جاتے جاتے دکانوں کو آگ لگا دیے، یہ لوگ نعرے لگا رہے، دیکھو جاتے جاتے فلاں کو مار دیے، فلاں نقصان کر دیے. پھر میڈیا اسی طرح پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں جو واقعہ سنا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے منافق ساتھ میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا بول رہے کہ اب مدینہ جانے کے بعد عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے باہر کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے، صحابہ کو بول رہے کہ یہ ذلیل ہے، ہم ان کو نکالیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد ان کو قتل کرنے کا حکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں گے تو اس منافق کی گردن اڑا دوں گا جو یہ کہتا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد ہم لوگوں کو وہ باہر نکالے گا اور ذلیل بولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کس لیے؟ کیونکہ اگر میں حکم دوں تم اسے قتل کر دو گے تو لوگ سمجھیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے. تو ڈر کس کا تھا؟ ڈر منافق کا نہیں تھا. جس نے کہا اس کا ڈر نہیں تھا، ڈر اس بات کا تھا کہ اگر میں اس وقت اس کو قتل کر دوں اسلام کا امیج بگڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج بگڑے گا. ڈر منافق کا نہیں. تو آج بھی حکمتاً ہمارے جو حالات ہے اس وقت، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ہم بھی توڑ پھوڑ کرنا، مارنا یا کسی کو قتل کرتے بولنا یا ایسی جذباتی بیان بازیاں کرنا، ایسی حرکتیں کر کے آج کتنے مسلمان ہیں. پھر یہی لوگوں کے اوپر کیس بک کیا جاتا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو پکڑ کے پھر ظلم کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں ڈال کے ان کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا کیا کرتے ہیں ایسی حرکتیں. تو ایسے حالات میں ہاں اگر اسلامی حکومت ہوگی تو کرے گی. کیا ہے؟ ایک ہی سزا، جو نبی کا گستاخ ہے اس کا گردن اڑا دے گی. جیسے سعودی عرب وغیرہ میں آج بھی اسلامی کیا ہے قانون چل رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے تو پھر وہاں پر اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہم کو ہمارے اس قانون کو ماننا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کچھ کرنا ہے تو. لیکن قانون سے آگے ہٹ کے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسی حرکتیں کر کے بعد میں رونا، بعد میں پچھتانا، یہ بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ چیز بھی ذہن میں رکھے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ کرنے کا جو کام ہے اصل میں ہاں کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر کیا ہے ریلی نکال سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو کیا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 دن پکارتے، نعرے لگاتے، احتجاج کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اس کے بعد سب بھول جاتے. ایسا اس سے پہلے بھی ہوا، ڈنمارک میں جب کارٹون بنائے، فرانس میں کارٹون بنائے، یہ کرے وہ کرے، وہ ٹائم پہ ہر جگہ نعرے بازیاں ہوئی. 4 دن 8 دن کرتے، اس کے بعد سب خاموش. یہ نہیں ہے اصل میں کرنے کا. بجلی جب چمکتی نا، کیسے چمکتی؟ بجلی چمکی، بجلی کی روشنی آئی چلے گئی، ارے اتنی دور آئی بھائی روشنی، لیکن وہ کچھ فائدے کی ہوئی نہیں. وہ اگر چھوٹا سا چراغ صبح تک جلتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو کرنا صرف بجلی کی چمک کی طرح ایک دم آ جانا جوش میں پھر خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے. کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ غلط بول رہے تو ہم صحیح بولے. اسلام کے دشمن غلط بول رہے نا بھائی، اسی میڈیا کا استعمال کر کے تم صحیح بولو نا. صحیح بولنے پر کہیں پر پابندی ہے؟ تم بولتے بولے تو حکومت کہیں پر پابندی لگا رہی کیا؟ تمہارے کو تو آزادی ہے، تم تمہارے نبی کے بارے میں اچھائیاں بیان کرو. وہ لوگ غلط باتیں بیان کر رہے تو، وہ اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے تو تم اسلام کیا ہے پڑھ کے دوسروں کو بتاؤ نا اچھی بات کیا ہے. وہ قرآن کے بارے میں غلط بول رہے کہ یہ آیت غلط، یہ آیت غلط ہے، ان کو بولو نا یہ غلط نہیں ہے، تو غلط سمجھا، تم بولو نا.
اصل میں ہم لمبا کام کرنا نہیں چاہتے, ہم دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم جذبات میں آ کے نعرے بازیاں کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, 4 دن کے بعد سب خاموش بیٹھ جانا, یہ اصل میں سب سے بڑی غلطی ہے. نہیں, آج ایسے حالات میں اگر کرنا ہے تو سب سے بڑا اور سب سے اہم کام, ہر مرد کو یہ کام کرنا ہے, ہر عورت کو یہ کام کرنا ہے, دعوت دین کا کام. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا, غلط بات بولتا, اس کا جواب دو اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے. انہیں غلط بولا تو تم صحیح بولو نا, کیوں نہیں بولتے؟ جذبہ ہے مسلمان نوجوانوں کا, اچھی بات ہے بھائی, جذبہ, تمہارے جذبے کو سلام, بہت اچھی بات ہے, عزت کریں گے, قدر کریں گے تمہارے جذبے کی. لیکن یہ جذبہ خالی جمعہ کی نماز پڑھ کے آ کے, نماز کے بعد آ کے روڑوں پہ نکلنا, مارم پیٹی کرنا, یہ جذبہ قابل قبول نہیں. صرف اتنا ہی کرنا یہ قابل قبول نہیں. نہیں بھائی نبی کا گستاخ ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. ہاں کچھ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم اذان ہوتی, کچھ کرتا نہیں کرتا. زندگی بھر حرام خوری کرتا, سنتوں کے جنازے نکالتا, تو خود سنتوں پہ عمل نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, اسلام پہ عمل نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, تو خود اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے, قرآن کے خلاف جا رہا ہے, نبی کی سنتوں کے خلاف جا رہا, اور بولتا ہے کہ نہیں اب وہ نبی کا گستاخ ہے, کچھ کرنا ہے. کیا کرے گا تو؟ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرنا ہے ہمیشہ کا کام کرو, اپنا تن من دھن سب کچھ لگاؤ اسلام کے لیے. اللہ نے جو دیا صلاحیت اس کو لگاؤ, اس کو لگاؤ, صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. بچیوں کو پڑھاؤ اسلام, ان بچیوں کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کراؤ. بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کے ذریعے سے کام کراؤ. ہر غیر مسلم کے ساتھ ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, ان کو بتاؤ اسلام کی سچائی کیا ہے, ورنہ وہ لوگ شک کریں گے, پھر وہ لوگ یہی صحیح سمجھیں گے پھر. تو یہ اصل میں آج کے دور میں کرنے کی اہم ذمہ داری ہے, یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم اس طرح جیسے صحابہ کرے تھے دعوت دین کا کام, اس طرح اگر ہم کریں گے تو پھر ان کی جرت نہیں ہوگی ایسا بولنے کا. اگر کوئی کبھی بولتا بھی ہے تو اس کا کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں